اسلوب دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنے پیار اور محبت کا اپنایا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہر اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو ستایا، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، اللہ اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کے احکام کو توڑ کر، اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزار کر، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیچھے چھوڑ کر، ان تمام راستوں سے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا ہے، ان تمام کے لیے آج کی اس ویڈیو میں تسلی بخش پیغام ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ اس پیغام کو لینے کی اور اسے قبول کرنے کی اور اس کے مطابق کام کرنے کی تیاری اور فکر شروع کر دیں۔ محترم سامعین کرام، ابھی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ ہی ارجى آیۃ فی القرآن الکریم، قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ اس آیت کا اسلوب دیکھیے، اس کے معنی دیکھیے، اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام سمجھیے، اور کس محبت کے ساتھ اور کس اپنائیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بندوں کو پکارا ہے اور بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد واقعی ایسا لگتا ہے، بلکہ اس بات کا یقین ہونے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ امید کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرما دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حقیقت ہے کہ اسلوب دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنے پیار اور محبت کا اپنایا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہر اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو ستایا، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، اللہ اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ ہم اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک بیٹا اگر ماں کی بات نہیں سنتا تو ماں اس بیٹے کی نسبت اس وقت اپنی طرف نہ کر کے کہتی ہے، باپ کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ تیرے بیٹے نے ایسا کیا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی نہیں سنتا ہے تو وہ باپ اسے اپنا بیٹا نہیں بلکہ اس کی ماں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تیرے بیٹے نے ایسا کیا ہے، تیرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، تیرا بیٹا بڑا نالائق ہے۔ لیکن قربان جائیے اس خدا کی محبت پر، اس خدا کی رحمت پر جس نے ان بندوں کو جنہوں نے دن رات اس کی نافرمانی کی، انہیں کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ اور یہ ظلم خصوصاً ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جنہوں نے شاید بدتر سے بدترین گناہ اور جرم کر رکھے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا تھا، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے خدا کے بندوں کو ناحق خون کر رکھا تھا، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے پاک دامن عورتوں کی عصمتوں پر انگلیاں اٹھائی اور ان کی حرمت کی چادر چاک کر دی تھی۔ ہر طرح کے مجرم تھے، ہر طرح کے گنہگار تھے، ہر طرح کے اللہ کے حکم کو توڑنے والے، اس کی مرضی کے خلاف چلنے والے تھے۔ لیکن ان تمام کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا اے میرے بندو
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کہ اس خدا کی رحمت انسان کے ہر گناہ سے بڑھی ہوئی ہے، اس کے ہر جرم سے بڑھی ہوئی ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اب تک اس خدائی دین سے الگ ہو کر زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے لیے تو یہ صاف اعلان ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ پہلے کے تمام گناہوں کو ان کے معاف فرما دیتا ہے، اور وہ لوگ جو اس دین کے اندر ہیں، مسلمان کہلائے جاتے ہیں، ایمان والے کہے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اس آیت میں پیغام ہے کہ اگر ان کی زندگی اب تک دین سے ہٹ کر ہے، قرآن سے ہٹ کر ہے، سنت سے الگ ہو کر ہے، خدا کی مرضی سے الگ ہو کر ہے، اس کی مرضی کے خلاف ہے، اس کے احکام کے خلاف ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، تو ان تمام کو اللہ کی جانب سے گویا یہ رحمت اور یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اب بھی موقع ہے، خدا کی طرف پلٹ آؤ، اس کے احکام کی طرف چلے آؤ، اس کی کتاب کی طرف چلے آؤ، اس کی مرضی کی طرف چلے آؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے سچی اور پکی توبہ کی جائے، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس آیت سے سبق لینا چاہیے، اور اس آیت کے اندر اللہ نے جو پیغام دیا ہے، جو خوشخبری سنائی ہے کہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہماری زندگی اس کی مرضی اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہٹ کر گزری ہے، تو ہمیں آج اور اسی وقت اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اپنا سر رکھنا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے، اور اس کی ذات سے امید بلکہ یقین ہے کہ اگر ہم نے سچی توبہ اس سے کر لی، اپنے گناہوں پر نادم ہو گئے، شرمندگی ہمارے اندر آ گئی، تو وہ ضرور معاف کر دے گا اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی مغفرت عطا فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے، اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔